بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کے فضائل۔ سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہو رہا ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ سورہ ہود مکی سورت ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا شمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ جامعہ ترمذی 3297۔ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں۔ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات یعنی توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آیا تو تندور بھی پانی سے ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ و استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑوں سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی۔ بالآخر ایک سخت چنگار سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت کبھی حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے اور فتنہ فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا
اور توبہ و استغفار کی دعوت کے جواب میں قوم نے آپ کا رجم پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخر کار سرکشی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ ہود کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اغراض برتیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔